حضرات السلام و آداب۔ آج سے 2 برس قبل پروفیسر اخلاق خان نے بے انتہا محبت سے دیوان اقبال جو کہ انہوں نے ترتیب دیا اور اس میں 50 وہ غزلیں بھی شامل کی جو پہلے کبھی علامہ کے کسی مجموعے میں شامل نہیں رہیں۔ دیوان پڑھنے کے بعد ایک احساس ہوا کہ یہ دیوان اقبال صرف انڈیا تک محدود کیوں رہے۔ علامہ جس سرزمین میں دفن ہیں، کیا اچھا ہو کہ ایک دن دیوان اقبال کی رونمائی لاہور سے بھی ہو، کراچی سے بھی ہو، اسلام آباد سے بھی ہو، اور یہ ایک خواہش جو ہے وہ سینے میں پلتی رہی، اور ہمارے ویلکم بک بورڈ کے قمر زیدی صاحب نے اس خواہش کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی۔ ان سے تذکرہ ہوا پروفیسر اخلاق خان سے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے یہ حقوق ہمارے حوالے کیے۔ اپریل 2026 88ویں تقریب یوم وفات کی علامہ اقبال کی قائد اعظم فاؤنڈیشن USA کی لائبریری میں منعقد ہو رہی ہے۔ آج 25 اپریل ہے 2026۔ یہ تذکرہ جب ڈاکٹر آصف قدیر سے ہوا تو انہوں نے 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ایک، ان کے دادا جناب غلام قادر فصیح مرحوم، جن کا سلسلہ پبلیکیشن کا تھا، انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے ایک تاریخ اسلام بھی تھی، اور اس کتاب کا دیباچہ فارورڈ علامہ اقبال نے خود لکھا تھا، اور انہیں وہ چچا کہتے تھے۔ دوسری خبر یہ بھی دی ڈاکٹر آصف قدیر نے کہ ان کی نانی علامہ کے جنازے میں شریک ہوئیں۔ تو یہ 2 وجوہات کافی تھیں اس بات کے لیے کہ دیوان اقبال کا ہیوسٹن کا اجرا جو ہے وہ قائد اعظم فاؤنڈیشن USA کے دفتر اور قائد اعظم لائبریری میں کیا جائے۔ پروفیسر اخلاق خان کا فارورڈ جو ہے اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی کہ تمام غزلیات کو جمع کیا جائے، ان کی 50 غزلیں جو کہ باقی کہیں نہیں ملتی، باقی کسی مجموعے میں نہیں ملتی، انہیں کیوں سامنے لایا جائے۔ تو اس کا جواب انہوں نے فارورڈ میں بڑا اچھا لکھ دیا ہے کہ بظاہر جن غزلوں میں مذکورہ روایتی شاعری کا رنگ غالب ہے، یا وہ اشعار یا غزلیات جن میں وہ سنجیدہ مفکر یا فلسفی کے بجائے ایک جذباتی اور حساس انسان نظر آتے ہیں، یا کسی کے کلام سے کچھ شباہت معلوم ہوتی ہے، انہیں ترک کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ باتیں ان کے فلسفے اور اس پیام زندگی سے بھی متصادم ہیں جس کے وہ مبلغ تھے۔ مزید یہ بھی کہ وہ اپنی مجموعی غزلیہ شاعری کے آئینے میں ایک پیغامبر کے بجائے اپنی تمام خوبیوں اور دانشورانہ بلند خیالیوں اور انسانی کمزوریوں کے ساتھ ایک عام انسان نظر آتے ہیں، جو اگرچہ خوبی ہے لیکن پیغمبرانہ دعوت کی حکمت میں حائل بھی۔ کیا اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ دیوان اقبال جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو علامہ ایک جیتے جاگتے حساس انسان جو کہ ابتدا میں
اور ابتدائی کلام میں آپ کو ان کے یہاں غزل ملے گی، اس میں آپ کو بھرپور اشعار ملیں گے. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تغزل سے بھرپور غزلیں ہیں، ایک کے بعد ایک. علامہ کا جو شروع کا کلام ہے وہاں یہ بھی ہے کہ میں تو کچھ اور ہو گیا صاحب، تیری محفل میں باریابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوترابی ہے. چلتے چلتے صاحب آرٹیمس 2 وہاں پہ سے تصاویر آ رہی تھیں، ویڈیو آ رہے تھے، اور اس میں ایک ارتھ سیٹ کا ویڈیو ہے کہ وہاں سے وہ ارتھ کو سیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ منظر جب دیکھا تو علامہ پھر یاد آئے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں. ہمارے چھوٹے ماموں جان کے بڑے صاحبزادے سید روشن ضمیر، جو کہ ایک سول سرونٹ رہے پاکستان کے، اور جب عمل چغتائی عبدالرحمن چغتائی صاحب کا مرتب کردہ مجموعہ ان کی پینٹنگز جو انہوں نے اقبال کو پینٹ کیا، اقبال کے اشعار کے انتخاب کو پینٹ کیا، اور پروفیسر وقار عظیم صاحب کے ساتھ مل کے اس کتاب کو مرتب کیا، جو آپ کے سامنے ہے اس وقت اسکرین پہ. یہ کتاب ہمیں روشن بھائی نے 2006 میں اپنے گھر پر دی کہ تم پڑھو اسے، بہت لطف آئے گا. تو آج پھر ان کا بہت شکریہ. انہی کی کتاب سے انتخاب کیا، تقریباً 750-800 صفحات ہیں اس کے. کچھ اشعار آپ سب کے لیے منتخب کیے، اور سوچا کہ ایک پینٹر کا خیال جو ہے وہ آپ تک پہنچے کہ عمل چغتائی میں عبدالرحمن چغتائی نے یہ اشعار جو ہیں ان کا انتخاب کیوں کیا، اور ان کو پینٹ کس طرح کیا، اور علامہ کے خیالات جو ہیں وہ ان پینٹنگ سے کس حد تک ملتے ہیں، کس حد تک ان کی فکر و فہم جو ہے وہ یکجا ہے. تو آئیے، 275 کاپیاں اس کتاب کی پرنٹ ہوئیں، جس کی 10ویں کاپی جو تھی وہ ان کے بھائی نے روشن بھائی کو تحفے کے طور پہ 1999 میں دی. فارورڈ ہے، طویل ہے، اس وقت اتنا وقت نہیں کہ آپ سب تک یہ پوری چیز پڑھی جائے، اسی وجہ سے اس کو ڈیجیٹائز کر کے آپ سب تک پہنچایا جائے گا. عبدالرحمن چغتائی صاحب کا فارورڈ آخر میں ایک شعر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ حیات و موت نہیں التفات کے لائق، حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود. آگے یہ اشعار بھی ہیں کہ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. دیکھیے اس شعر کو کس طرح پینٹ کیا ہے. ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا، ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا، حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیما ہے رنگ و بو کا. آئیے
پینٹنگ کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے کیا اچھا ہو کہ یہ دو مصرے بھی آپ تک پہنچا دیں کہ چشمہ کوثر میں دریا کی آزادی میں حسن، شہر میں صحرا میں ویرانے میں آبادی میں حسن. یہ پینٹنگ اس شعر کے حوالے سے عبدالرحمن چغتائی صاحب کی. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. زوال بغداد. کون نہیں جانتا کہ علامہ کو بڑا دکھ رہا پوری زندگی کہ کس تیزی سے ایک پوری سویلائزیشن جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی اور زوال پذیری کی طرف گامزن ہے. اسے آپ ان کے شکوے میں اور جواب شکوہ دونوں میں بہت نمایاں اشعار موجود ہیں. یہاں جس شعر کو پینٹ کیا چغتائی نے وہ ہے نالا کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر. چاندنی پھیکی ہے اس نظارے خاموش میں، صبح صادق سو رہی ہے رات کی آغوش میں. صبح صادق سو رہی ہے رات کی آغوش میں، رنگ و آب زندگی سے گل بدامن ہے زمیں، سینکڑوں خوں گشتہ تہذیبوں کا مدفن ہے زمیں. غلغلوں سے جس کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. جس کے غنچے تھے چمن ساما وہ گلشن ہے یہی، کانپتا تھا جن سے روما ان کا مدفن ہے یہی. مورننگ فار بغداد ملاحظہ کیجیے. دانائے راز ایک اور شعر پینٹ کرتے ہیں. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گلے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی. ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام، ہے اس کی نگہ فکر و عمل کے لیے مہمیز. اس مرد خدا گاہ و خدا مست کی صحبت، دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جم و پرویز. Wisdom and the wise. مرد حر کم نگاہاں فتنہا انگیختند، بندہ حق را بدار آویختند. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کس قدر کمال کی پینٹنگز ہیں. اقبال اور رومی. آئیے اس پینٹنگ کی طرف بھی چلتے ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. پینٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال اور رومی ساتھ کھڑے ہوئے ایک ہورائزن کی طرف نظر ہے. منصور حلاج کو بھی پینٹ کیا اور کمال کی پینٹنگ ہے. ایک طویل موضوع ہے منصور حلاج کے سلسلے میں. ڈاکٹر نعیم الحق صاحب کا اردو ترجمہ آیا ہے مکتبہ دانیال سے. کبھی موقع ملے آپ سب کو تو ضرور ایک نظر ڈالیے گا. مرد شاہین.
کس کو یہ شعر یاد نہیں آج، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ Man with the Falcon۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ صورت سیرت کو پینٹ کیا۔ مارکت الارا پینٹنگز ہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ The national emblem۔ عجیب عجیب پہلو ہیں چغتائی کی پینٹنگز میں۔ شہرت پہ یہ شعر کہ جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ اس کو پینٹ کیا ہے چغتائی نے۔ علامہ کہتے ہیں تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستے بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ دختر حرم وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ جلوہ حسن کے ہے جس سے تمنا بیتاب، پالتا ہے جسے آغوش تخیل میں شباب۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ ڈاٹر آف دا حرم۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ یہ آخری شعر اور یہ آخری پینٹنگ، کبھی فرصت ہو تشریف لائیے، بیٹھیں اور ان صفحات کی برگردانی کریں، اور علامہ اقبال کو آپ دیکھیں عبدالرحمن چغتائی کی نظر سے، پروفیسر وقار عظیم کے انتخاب کی نظر سے۔